پھر لے پیو دی شفقت وکری ہے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی، کڑتے تھا بیمار دلیر بنا دے دی، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی، کڑتے تھا بیمار دلیر بنا دے دی، وکرے جگ تو لاڑ محبت وکری دنیا ساری پھر لے پیو دی شفقت وکری جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا، جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا، کہندے سیانے بوہا جنت نام، جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا، کہندے سیانے بوہا جنت دا، رتبے رب ودائے عزت وکری دنیا ساری پھر لے پیو دی شفقت وکری راگ گما دے شاکر قدوں علاب دائے، راگ گما دے شاکر قدوں علاب دائے، سر تے سایہ سلامت جباب دائے، راگ گما دے شاکر قدوں علاب دائے، سر تے سایہ سلامت جباب دائے، میری جولی دے وچ دولت یارو وکری دنیا ساری پھر لے پیو دی شفقت وکری وکرے جگ تو رتبے عظمت وکری دنیا ساری پھر لے پیو دی شفقت وکری یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب منوز نام تو گفتن کمال بھی ادبیس نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک اٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد سلامہ اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات خالق اور مالک کے وحدہ لا شریک ہے کوئی ان کی ذات و صفات کے اندر ہوتا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین کی محتاج ہے اللہ رب العالمین کی سونی ذات کسی سے محتاج نہیں درود لا محدود
بے حد و بے حساب، بے گرد و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون مقام نجر تابہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دربار و حربار کے اندر ادب دے نال عاجز و انکساری دے نال بلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج کی پروقار محفل پاک بسلسلہ سال ثواب ملک محمد ریاض مرحوم دے منعقد کی تھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم دے حق دے اندر اس محفل پاک کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مرحوم دے جتنے بھی لواحقین نے بالخصوص انہوں دے بیٹے صاحبزادگان کہ جنہاں دا اپنے والد محترم دے نال بطور باپ بھی ایک رشتہ سی اور بطور دوست بھی انہوں دا دے نال اپنا رشتہ سی، انہوں دے اساں غم دے اندر برابر کے شریک ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حضور دی غلامی دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہوں کروڑ اپنی رحمتہ کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی جملہ اولاد دیاں نفلی نیکیاں انہوں واسطے صدقہ جاریہ بنا کے اللہ تعالیٰ انہوں دی کامل بخشش عطا فرمائے۔ گرامی قدر اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور رب کا دوسرا فیصلہ ہے کہ والدین کے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر وہ بڑھاپے دے اندر داخل ہو چکے ہون دونوں یا ایک اگر بڑھاپے کے اندر چلے جان تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہوں نے سامنے اف تک نہیں کہنا بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں بھی گفتگو کرنی ہے ایسی گفتگو کرنی ہے جدے گل کرن دے نال بیٹا یا بیٹی گفتگو کرتا ہوئے اور باپ دے کلیجے چ ٹھنڈ پہ جائے۔ سبحان اللہ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا انہوں نے سامنے رحمت دے شفقت بازو بچھا دینے نے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ کو دعا کرنی ہے سونے ربا انہاں دے اوتے اسی طرح رحم فرما جس طرح یا اللہ ایک بچپن کے اندر ساڑھے اوتے رحم کرتے رہے، یا اللہ انہاں دے اوتے بھی رحم فرما۔ رب کائنات نے والدین دے نال حسن سلوک دا قرآن کے اندر متعدد مقامات کے ذکر فرمایا، اور خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جڑا قرآن عطا فرمایا، اس قرآن کے اندر خالق کائنات نے جتنے اپنے حقوق بیان کیتے، اپنے پیارے حبیب کے حقوق بیان کیتے، رب کائنات نے فرمایا اپنے والدین کے نال بھی حسن سلوک کریا جے، اگر تسا والدین کے نال حسن سلوک کرو گے فرشاں دے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، عرشاں دے رب راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بابا سارے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ کے اندر ایک صحابی آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے اتے سب نے زیادہ کدا حق ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تیری ماں دا حق ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس تو بعد کدا حق ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھر تیری ماں دا حق ہے۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی سوال کرتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے تیری ماں دا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ عرض کی تھی سونے اس تو بعد کدا حق ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا تیرے باپ دا تیرے اتے حق ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ماں چونکہ 3 مراحل تو گزر کے جانتی ہے، جس وقت بچے کی ابتدا ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے اس وقت وہ حمل کے معاملات ہوتے ہیں، عورت واسطے انتہائی تکلیف کے مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس وقت بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ان 3 مراحل کے اندر ماں اپنے بچے کے نال انتہائی شفقت فرما کے
ماں جڑی یہ حسن سلوک کرتی ہے کہ خالق کائنات کے پیارے حبیب نے تاں بیان فرمایا 3 مرتبہ صحابی نو حکم دیتا کہ تیرے اتے تیری ماں دا حق ہے، 4تھی مرتبہ باپ دا حکم دیتا کہ تیرے باپ دا تیرے اتے حق ہے۔ علماء فرماتے ہیں باپ ایک شفقت کرتا ہے، آپ دھوپے رہ لیتا ہے، آپ تیارے غیر کے اندر چلا جاتا ہے، آپ لوگوں کی گلاں سن لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد واسطے محنت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، اور شام میں جدو واپس لوٹتا ہے کہ جدو اولاد آتی ہے ابو منو فلانی دکان سے چیز لے کے دے، کہ باپ دے دل سے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں تھکیا ہارے آیا ہوا اپنی اولاد میں رہ کے کتنے بار جاواں، بلکہ باپ اپنی اولاد سے شفقت کرتے ہیں، وہ دی انگلی پھڑ کے نال لے کے بچے میں چک کے دکان سے لے جاتا ہے، بچہ جیڑی جیڑی چیز سے ہاتھ رکھتا ہے، باپ اپنی محنت کی کمائی قربان کر کے اپنی اولاد حق کے اندر اور نعمتوں مہیا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو باپ اتنی شفقت کرنے والا ہوئے، ماں اتنی شفقت کرنے والی ہوئے، تو فرمایا جدو بھی اوڑے نال تو گفتگو کرنی ہے، گفتگو ایسا جی کری کہ تیری زبان جو جملے نکلتے جان، اور تیری ماں بھی تیرے واسطے دعا کرن لگ پے اور تیرا باپ بھی تیرے واسطے دعا کرن لگ پے۔ اور میرے آقا کریم کے غلام خالق کائنات نے اپنے لانیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا خالق کائنات میں یہ فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جو تم بھی عبادت کرنی ہے خالق کائنات ہی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آیا کائنات والے میں کائنات پالن والا ہوں، میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر جدو تو پردیاں دے بیچ سے زہری توڑ دیتے ہیں کوئی چیز نظر نہیں سی ہوندی، لیکن ماں دے پیٹ دے اندر جن نے تیری خوراک کا انتظام کیتا ہے، جن نے تیرے واسطے اوٹھے زندگی پیدا کیتی ہے، او تیرا رب جڑا کائنات میں پالن والا ہے، رب کائنات میں فرمایا عبادت جدو بھی کرنی ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، یا اللہ اس کو بعد کدا حق خالق کائنات کی آواز آئی اے ماں پیو بھی کیونکہ ساری توڑ دے تیرے دنیا دے آلدہ سبب پڑھے اگر ماں نہ ہوئے لال کے کوئی نہیں ہوندے، اگر باپ نہ ہوئے دادگا کوئی نہیں ہوندہ، فرمایا تیری دنیا دے اتے آلدہ سبب تیرا ماں پیو ہے، فرمایا انہا ماں پیو دے نال اس نے سلوک کر رہے جدو بچپن دے اندر جدو تیروں کوئی پرسانے حال نہیں سی، جدو تیروں کوئی پچھن والا نہیں سی، لیکن رب کائنات میں ماں دے دل دے اندر تیرا اتنا کو پیار رکھ دیتا، ادھر تیری زبان جو آواز بات جو نکل دیئے تیری ماں صدقے واری کہہ دے اپنا قد بھی پلا دیئے نالے تیری تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ دیئے۔ وہ کائنات والے اور رب کائنات میں یہ ماں پیو کا جنہ رشتہ بنائے یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اگر ماں نہ ہوندی خدا دی عزت کی قسم ہے دنیا دیتے کوئی بھی بندہ رشتہ داری نہ کردا، اگر باپ نہ ہوندا یہ دنیا دے کوئی رشتہ نہ ہوندا، یہ کائنات کے اندر جتنے بھی رشتے مار سے وجود آئے یہ ماں پیو کی وجہ تو آئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے انہوں ایک مقبول حج کا ثواب ملے، جی یا رسول اللہ بندہ بیٹھا مدینے جو ہوئے خانے کعبے بھی نہ جاوے کعبے کا طواف بھی نہ کرے سونیا کہمیں حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے دنیا والے ہو جدو اپنے باپ دے چہرے کو سامنے رکھ دے جدو اولاد شفقت نال
کریم نے بیان کیتا اللہ مقبول حج دا ثواب دے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے نے مازاد دیا اکھاں والیا جنہ بندہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں اگر 100 مرتبہ اپنے ماں پیو دا چہرہ ادب دے نال حیا نال دیکھے آیا کہ 100 حج دا ثواب مل جائے گا میرے آقا فرمایا میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے فرمایا نعم واللہ اعظم فرمایا اللہ بہت بڑا ہے ایک 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ بھی تو اپنے ماں پیو نال شفقتی نظر کر کے دیکھ اللہ تینوں 1000 حجاں دا ثواب عطا فرما دے گا خدا دی عزت دی قسم میرے نبی دے غلاموں میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ موجود نے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی خواب دا واقعہ بیان کرنے لے یا علماء بیان کرنے لے میرے آقا جدو معراج کے گئے میرے مصطفیٰ کریم واپس آئے میرے آقا فرمایا میرے صحابہ اور تمہیں ایک عجیب گل سناوا عرض کی تھی کملی والیا وہ کیڑی عجیب گل ہے میرے آقا فرماندے نے میرے غلاموں میں جدو جنت دے وچ جانا میں اوتھے حضرت حارثہ بن نعمان دے قرآن پڑھن دی تلاوت سنیے قرآن پڑھن دی آواز سنیے حارثہ جنت دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہا سی اور پڑھ رہے سن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فرمایا قرآن دی تلاوت کر رہے سن میرے آقا کریم نے بیان کیتا ایک کسی دنیا دا قصہ نہیں ایک کسی مولا دی اپنی ذاتی گل نہیں ایک مدینے دے والی دی گل ہے جدے بارے ساڈا یقین ہے قوم محمد قوم خدا فرمان کا بدلا جائے گا اے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن کا بدلا جائے گا کیونکہ اللہ کی سر کا قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ اگر تجھے لفظہ سے کہہ لو ساڑھا ایمان دے عقید ہے میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن جتنا ایمان دے عقید ہے پڑھ لے میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولا رجتا ہی نہیں ایک قرآن دوا کیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمایا میرا نبی اپنی خواہش میں بولتا ہی نہیں جدہ بھی بولتا ہے اُدھے کہتے بولتا ہے میرے نبی کی زبان ساڑھے واسطے میرے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن ہوئے کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں میرے نبی بیان کیتا ہے فرمایا حارثہ جنت کے اندر قرآن پڑھ رہا سی صحابہ کے دل کے اندر یہ چیزی حسرت پیدا ہوئی حارثہ کیڑا عمل کیتا ہے جس عمل کی بدولت جنت کے اندر قرآن دیا تلاوتہ کر رہے ہیں میرے آقا نے اپنے صحابہ کی دل کی گل جانی میرے آقا خود ہی بیان کیتا اسے صحابی سوال نے کیتا سونیا حارثہ کیڑا عمل کر رہے
صحابہ کے دل کے اندر خیال پہنچے ہوتا ہے میرے نبی پہلے خیال پڑھ لیں اشاہ امام احمد رضا حاضر بریلی بولتے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے میرے آقا کے نظر سے متعلق اعلیٰ حضرت فرمایا میرے آقا امام الانبیاء کی نظر کرم دا کی کہنا فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں فرمایا کیڑی چیز جن میں آقا نہیں جان دے اس صحابہ کے دل کے اندر ارے خیال گزر رہے حارثہ مقام کہوے ملیا جنت تلاوت کہوے کرنے سے میرے آقا خود کو یا ہوئے میرے آقا بیان فرمایا او صحابہ تارے دل کے اندر خیال آ رہے حارثہ مقام کہوے ملیا صحابہ سن لو حارثہ ایک کوئی دولت جڑی دنیا کے اندر حارثہ کمائی ہے سونیا کیری دولت فرمایا حارثہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا جدا صلہ رب کائنات نے اے عطا کیتا ہے وہ جنت وچ بھی رب دے قرآن دی تلاوت فرمایا معلوم ہوا موقعوں سے خدمت صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عطا کرتا ہے تے قبر کے وچ بھی عطا کرتا ہے تے حشر کے وچ بھی عطا کرے گا خدا کی عزت کی قسم ہے حارثہ بن نعمان کا قرآن پڑھنا اس کال کی دلیل ہے کہ میرے آقا کے جلے غلام جلے جس عمل کو کر کے دنیا جو چلے جان گے وہ عمل ضائع نہیں ہوتا وہ عمل رائے گا نہیں جانتا بلکہ رب کائنات اس عمل کی بدولت وہ جو دنیا جو چلے جان گے اللہ روشن کر دیتا ہے اللہ انہوں نے حشر روشن کر دے گا اسا تائی کہنے ہیں وہ کائنات والے ہو کسے دنیا دار دے نال وفا کرن کی لوڑ نہیں وفا کرنی ہے گنبد خضرہ کے نتیب نہ کر اگر ذکر کرنا ہی کسے دنیا دار دے ذکر کی لوڑ نہیں ذکر کرنا ہی مدینے والے دا کر ذکر اوٹا کر جتا رب ذکر کرتا ہے وہ تو ذکر اوٹا کر جتے چہرے دی تلاوت رب قرآن چ کرتا ہے وہ جتیاں ظلمہ کا ذکر رب قرآن چ کرتا ہے وہ جتیں یتنہ دے ہاتھا دا ذکر رب قرآن چ کرتا ہے جتیاں مارزاق ذکر آکھیاں دا ذکر رب قرآن چ کرتا ہے جتیں لاؤ قسم بحاصل بلد دے قدمہ دا ذکر رب قرآن چ کرتا ہے بلکہ ایک گل نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دی جتنی بھی زندگی گزری ہے رب کائنات نے اپنے یار دی زندگی دا ہر لوہا اکاؤنٹ کر کے قرآن میں بیچ فرمایا لَعَمْلُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فرمایا میں اپنے یار دی پوری زندگی کی قسم ہے میرے یار دی پوری زندگی کی قسم ہے اور جدی زندگی دے ایک لمحے دی قسم رب قرآن چکھاندہ ہوئے اور محمد مصطفیٰ کے اندر نے اگر ذکر کرنا ہی تو مدینے والے دا کرے اور ذکر کرنا ہی امام الانبیاء دا کرے خدا کی عزت کی قسم ہے جڑا نبی کرن والا ہوتا ہے وہ جدو دنیا تو چلا جانا ہے قبر کے وچ جانا ہے نبی کا ذکر کرنے والا نبی کا میلاد منانے والا نبی کے ذکر کی محفل سجانے والا جو قبر کے وچ جانا ہے فرشتیاں نے انہاں دے متعلق دنیا چ کی کہندا ہے وہ جواب دیندا ہے میں انہاں نوں ودعا کہندا رہیا میں انہاں نوں بلال کہندا رہیا میں انہاں رب دا حبیب کہندا رہیا
او میرے آقا کا چہرہ میں کیا کہ گیا مصطفیٰ میرے آقا نے صحابہ ترکیب ہے جدو غلام مصطفیٰ قبر دے وچ جائے گا حضرت غلامی دا دعویٰ کرن والا آقا دا ذکر کرن والا سونے دے نادی محفل لانے والا جدو دنیا تو چلا جانا ہے جدو قبر دے وچ جانا ہے میرے آقا تشریف لے کے آنے گے آخر کے فرشتے انہاں دے متعلق تو کیا خطا رہے وہ کہے گا میں ذکر دی محفل سجائی میں انہاں دے نام دے اس سال سواب واسطے